أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت مختصر وقت میں سونے سے پہلے کے چند آداب انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے، کیونکہ ان آداب پر عمل کرنے کا بڑا فائدہ اور اجر و ثواب ہے، اور ہم اسی کے محتاج ہیں. اور اس میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ کام جو ہم روزانہ کرتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں تو کوئی ثواب نہیں ہے اور وہ کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن ان آداب پر عمل کرنے کی وجہ سے اور مستحب کاموں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ عبادت بھی بن جائے گا اور ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ملے گا اور دیگر فوائد بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے. وہ یہ ہے کہ ہم رات کو کس طرح سوئیں، رات کو ہم کس طرح سوئیں، سونے کے کیا آداب ہیں. ہمارا دین الحمدللہ اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ اس میں ہر موقع کے متعلق آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں. ان پر عمل کرنے سے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہوتی ہے اور آپ کی سنتوں پر عمل ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ کام عبادت بھی بن جاتا ہے. اب دیکھو ہمارا سونا جو ہے وہ تو ہماری عادت ہے. سونا کوئی نماز کی طرح بذات خود عبادت نہیں ہے. ایسے کھانا پینا بذات خود ہماری عادت ہے.
یہ کوئی عبادت نہیں ہے جیسے روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور ہم بچپن سے اپنی عادت کے مطابق یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور روزانہ کھانا بھی کھاتے ہیں، روزانہ سوتے بھی ہیں، روزانہ جاگتے بھی ہیں۔ جو آداب میں سونے کے بارے میں ابھی بتلاؤں گا، اگر ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ سونا جو ہماری ضرورت ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، نہ سوئیں تو ہم بیمار ہو جائیں، وہ عبادت بن جائے گا، باعث اجر بن جائے گا، اور احادیث طیبہ میں اس کے جو فضائل اور فوائد بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ سونا پھر بھی پہلے کی طرح ہی ہوگا، جیسے پہلے سوتے تھے اب بھی سوتے ہیں، لیکن اب سوئیں گے تو شریعت کے مطابق سوئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، آداب کے مطابق سوئیں گے۔ تو پہلے سونا کوئی سونا نہیں تھا، اب سونا عبادت بھی ہوگا، موجب اجر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بھی ہوگا، اور اس میں جو فوائد ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آدمی بستر پر سونے کے لیے جائے تو ایک ادب یہ ہے کہ پاک سوئے، پاک ہو کر سوئے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی پاک صاف بستر پر لیٹتا ہے اور سوتا ہے تو اس کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں ساری رات ایک فرشتہ بھی ساتھ رہتا ہے، ساری رات ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ رات کو کروٹ لیتا ہے، جتنی مرتبہ بھی وہ کروٹ لے تو ہر کروٹ پر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، کیونکہ یہ پاک ہو کر سویا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم تو سو رہے ہیں اور فرشتہ ہماری ہر کروٹ پر مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اور فرشتے معصوم ہیں، ان کی دعا مقبول ہے۔ ہماری دعا تو قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باوضو سوئیں۔ اب چاہے عشاء کے وضو سے سو جائیں، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیں، باوضو سوئیں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے سونے میں، پاک ہو کر سونے میں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو وضو کرنا مشکل ہو، چاہے سردی کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے، چاہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اگرچہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے وضو کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن بہرحال کسی کو سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو بھائی تیمم کر لے۔ تیمم کر کے سونا بھی پاک ہو کر سونا ہے۔ جیسے وضو سے آدمی پاک ہوتا ہے، تیمم سے بھی پاک ہوتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ماربل پہ یا ٹائل پہ یا پتھر پہ یا دیوار پر جس پہ ڈسٹمبر ہو، چونا ہو، پینٹ نہ ہو، دو ہاتھ مارے اور پھر سارے چہرے پہ اچھی طریقے سے مل لے، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑے۔ پہلے نیت کرے کہ میں تیمم کرتا ہوں، پھر دو ہاتھ یوں زمین پہ مارے یا دیوار پہ مارے اور سارے چہرے پہ اچھی طریقے سے مل لے، دائیں بائیں آگے، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑے۔ جیسے وضو کے اندر ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، تیمم میں بھی ہر جگہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ داڑھی میں بھی خلال کر لے، اس طرح سے داڑھی میں بھی خلال کر لے،
پھر دوبارہ دیوار پہ ہاتھ مارے اور پھر اس طریقے سے آستین اوپر چڑھا لے اور پورے ہاتھ پر اس طرح سے پھیرے. اسے کہتے ہیں تیمم. اس سے بھی آدمی ایسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے وضو سے پاک ہوتا ہے. جیسے وضو سے آپ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، تیمم سے بھی پاک ہوتا ہے. اور جو اس طرح تیمم کر کے سوئے گا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ساری رات اس کے جسم کے کپڑوں میں ایک فرشتہ بھی ساتھ رہے گا، جو سونے والے کو نہیں محسوس ہوگا، لیکن حضور نے فرما دیا تو وہ پتھر کی لکیر ہے، بس وہ برحق ہے، ہمارا ایمان ہے. اور وہ فرشتہ ساری رات جیسے ہی وہ کروٹ لے گا اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا. تو ایک ادب یہ ہو گیا، اور مستحب عمل یہ ہو گیا کہ جب کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ باوضو سوئے. اگر باوضو نہیں تو با تیمم سوئے. اس طرح سے سوئے گا تو ساری رات اس کو فرشتے کی دعائے مغفرت ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور صبح تک امید ہے انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. دوسرا ادب یہ ہے، دوسرا مستحب یہ ہے کہ جب آدمی بستر پر لیٹے سونے کی نیت سے تو ایک استغفار آپ بھی یاد کر لیں. بہت چھوٹا استغفار ہے، بہت آسان ہے. وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ مشہور استغفار ہے. اس کی فضیلت سنو. حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے اور 3 دفعہ یہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ان کلمات کے ذریعے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اب سمندر میں کتنے جھاگ ہوتے ہیں، سمندر ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر وقت موجیں اٹھتی رہتی ہیں. ہر موج میں ہزاروں جھاگ ہوتے ہیں جو بنتے ہیں ختم ہوتے ہیں، بنتے ہیں ختم ہوتے ہیں. تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور چاہے مقام عالج کی ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہو. عرب کے اندر ایک مقام تھا جہاں ریت ہی ریت تھی، اس کو مقام عالج کہتے تھے. وہ ریگستان تھا، اس میں ریت کے ٹیلے ٹیلے تھے. تو جہاں ٹیلے ٹیلے ہوں، ریت ہی ریت ہو، تو ایک مٹھی ریت کے ذرات بھی ہم نہیں گن سکتے. پہاڑ کے پہاڑ اگر ریت کے ہوں تو انہیں کون انسان گن سکتا ہے. لیکن یہ حدیث میں یہ ہے کہ جو 3 دفعہ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے گا تو مقام عالج میں جتنے ریت میں ذرات ہیں اس کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یا اس کے گناہ درختوں کے، دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. دنیا میں کتنے درخت ہیں بھائی، ہر جنگل میں سینکڑوں درخت، ان درختوں میں سینکڑوں شاخیں، ہر شاخ میں ہزاروں پتے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کی تعداد نہیں جانتا. اتنی تعداد میں کس کے گناہ ہو سکتے ہیں بتاؤ؟ اگر ہوں گے تو اس استغفار کی وجہ سے، استغفار کرنے والے کے، معافی مانگنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور چاہے وہ دنیا کے جو رات دن ہیں، اور دنیا میں جتنے رات دن کی تعداد ہے جو اللہ کے سوا کو نہیں جانتا، اس تعداد کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کا بھی نیت کر لیں اس کے اندر، کیونکہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے.
تو توبہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ گناہ تو ہم سے ہوتے ہی ہیں، کوشش کریں کہ نہ ہو، لیکن ہو جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے کھولا ہوا ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی نیت کر لیں کہ یہ کلمہ جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اپنے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کی اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو اب اس میں صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ لوگ سونا تو معمول کے مطابق ہی رہا اور اتنے سارے گناہوں سے من جانب اللہ معافی مل گئی، اور کیا چاہیے؟ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کتنا بڑا ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ یہ گناہ سب سے زیادہ ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں، اور ان کی معافی دیکھو اللہ پاک نے کیسی آسان کر دی ہے۔ لہذا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، لیکن روزانہ یہ بھی اہتمام کریں کہ جب بستر پر لیٹنے لگیں تو یہ استغفار 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، صرف 3 دفعہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب بستر پر لیٹیں تو قرآن شریف کوئی نہ کوئی ایک سورت پڑھ لیں، سب سے چھوٹی سورت قل هو اللہ احد کی سورت ہے وہی پڑھ لیں، ورنہ آیت الکرسی یا چاروں کل پڑھ لیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ سورہ ملک پڑھ لیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ سورہ دخان بھی پڑھ لیں، اور اس سے بہتر ہے کہ سورہ سجدہ پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو یاسین شریف پڑھ لیں۔ بھائی جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنا پڑھو اتنا ہی فائدہ۔ لیکن چھوٹی چھوٹی صورت بھی اگر ایک دفعہ پڑھیں گے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بستر پر آ کر کے سونے سے پہلے قرآن شریف کوئی ایک سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر ایک فرشتے کو پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں، چوکیداری کرنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات پہرا دیتا ہے اور سونے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس رات میں کوئی ایذا دینے والی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی، نہ سانپ آ سکتا ہے، نہ بچھو آ سکتا ہے، نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ کوئی جن آ سکتا ہے، نہ کوئی چور آ سکتا ہے۔ جن سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اسے کہتے ہیں موذی، ایذا دینے والا۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ جو قرآن شریف کی ایک بھی صورت پڑھ لے گا چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو تو ساری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی نگرانی کرے گا، کوئی موذی چیز اس کے پاس نہیں آئے گی۔ تو ہم سب چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ جب ہم سوئیں تو ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں، اور جب ہم سوئیں تو ہمارا کسی قسم کا کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو، تو یہ سورت پڑھنے کی معمول بنا لیں۔ کم سے کم قل هو اللہ احد اور چاروں آیت الکرسی چاروں کل پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں تو اور بھی اچھا ہے، اور ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کر لیں، یہ سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے باہر چوکیدار بھی رکھتے ہیں، اندر بھی چوکیدار ہوتا ہے، گلی میں بھی چوکیدار ہوتا ہے، پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کا مال چلا جاتا ہے، تو بھائی خدائی پہرا لے لو۔ اللہ تعالیٰ کے پہرے سے بہتر کس کا پہرا ہوگا؟ اور آیت الکرسی کا بھی یہی فائدہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے جو آدمی سوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا وہ فائدہ ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا، جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان سے موت حائل رہتی ہے، موت آئی اور سیدھا جنت میں گیا۔ اور جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس گھر کی جس میں آیت الکرسی پڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے برابر والے 2 گھروں کی حفاظت، اس کے برابر والے 2 گھروں کی حفاظت، پھر اس کے برابر والے 2 گھروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب ہمیں روزانہ سونا ہی ہوتا ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم جب سوئیں تو ہم ہمارے بچے حفاظت میں رہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو بچوں کو بھی یاد کراؤ، عورتوں کو بھی یاد کراؤ، خود بھی یاد کرو، اور دھیان سے توجہ سے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے سو جایا کریں۔ 3 ادب ہو گئے۔ وہی ایک ادب اور بیان کرتا ہوں، پھر
باقی انشاءاللہ آئندہ۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب بستر پر جائیں اور سونے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور مشہور دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سبھی کو یاد ہے، سب یاد کر لیں، نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہوتی ہے، یاد تو ہوتی ہے مگر ماں باپ کہلواتے نہیں ہیں، کہلوانا چاہیے بچوں کو۔ وہی دعا پڑھ لیں بھائی، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لیں، 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں، 10 دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی رات کو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرتے کرتے اس کو آ جاتی ہے نیند، سو جاتا ہے، تو رات بھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اس کی آنکھ کھلے، جب بھی اس کی آنکھ کھلے اور وہ کوئی سی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، چاہے فوراً دیں چاہے بعد میں دیں، مگر دیں گے ضرور، جو مانگیں گے ملے گا انشاءاللہ۔ لو بھائی سو بھی گئے آرام سے، اور اللہ کا ذکر کر کے جو سوتا ہے تو اس کی نیند بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے، وہ نیند پریشان کن نہیں ہوتی، وہ خوفناک خوابوں والی نہیں ہوتی، انتہائی راحت والی نیند ہوتی ہے۔ اسی لیے شیطان تو دور ہے، جو حرکتیں کرتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ گھر سے نکل جاتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے نیند بھی گہری آتی ہے اور راحت بخش ہوتی ہے، صحت بخش ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی قبول ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ 4 ادب ہو گئے بھائی جو میں نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، باقی انشاءاللہ آئندہ۔